اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. جو سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے جملہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ حدیث ہے، قرآن کی آیت کا انتخاب میں نے آج نہیں کیا. سرنامہ کلام میں جب کسی آیت یا حدیث معصومین کے کسی اقوال کا انتخاب کیا جاتا ہے تو گفتگو کو اس کی بنیاد پر رکھ کر ہم پھر گفتگو کے مراحل کو آگے طے کرتے ہیں. جب گفتگو کے مراحل کو ہم بڑھاتے ہیں تو اسی میں جتنی موضوعات کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے. ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں، محرم، صفر اور ربیع الاول کے 8 دن کہ جس میں ہم مولا حسین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ مولا حسین پر جب گفتگو کی جائے تو کس طرح سے کی جائے، اور دوسری بات مولا حسین کی زندگی کہ جو 54 55 56 سال کی زندگی ہے اس میں اہم ترین واقعہ، دردناک ترین واقعہ، نمایاں ترین واقعہ وہ ہے واقعہ کربلا. اس لحاظ سے کہ مولا کی ولادت سے پہلے، خلقت سے پہلے، اور جب آدم زمین پر آئے اس وقت سے اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اور تمام انبیاء کے ساتھ یہ عجیب طرح سے واقعات جب کربلا کی سرزمین سے گزرے تو جو واقعات ہمارے پاس ہیں یہ خود سرزمین کربلا کے بارے میں، زمین کربلا کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں کیا تاکید ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. پھر اس کے بعد خود نام امام حسین کا اگر لیا جائے اور دل کی حالت میں تبدیلی آئے تو جتنی زیادہ تبدیلی دل کی حالت میں آئے گی، حزن، غم، اندوہ، ملال، رنج کی کیفیت، یہ اتنے ہی زیادہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ جو روایت ہمارے پاس ہے وہ انشاءاللہ بعد کے آنے والے دنوں میں اس پر گفتگو ہوگی کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، یہ 5 انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ جب سرزمین کربلا سے گزرے تو ان کے دل کی کیفیت مختلف ہوئی. جناب موسیٰ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، جناب عیسیٰ کا پیر زخمی ہوا، جناب نوح جب کشتی سے اترے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی. سب نے مناجات کی پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم اس مقام پر آ کر ہمارے دل کی کیفیت میں تبدیلی کیوں آئی ہے. تو خدا نے بتایا، میں مختصر انداز میں واقعہ بتا رہا ہوں، اگر موقع ملا تو تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. دوسری بات یہ کہ میں بہرحال منتظمین کو یہاں کے بتانا بھول گیا کہ جو 5 دن ہوں گے اس میں ہم 5 مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. تو ایک جو موضوع ہے آج کا وہ ہے خود شخصیت ہے سید الشہداء اور کربلا کی حقیقت، کربلا کی ماہیت، ریئلٹی ہے کیا کربلا کی. جب ہم کربلا کی ریئلٹی کی بات کریں گے تو اس میں ہم تو نہیں سمجھ سکتے کربلا کی حقیقت کیا ہے. امام حسین کی حقیقت کو اگر سمجھ لیں گے تو تب کربلا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. جو چیز ہم تک پہنچی ہے ہمیں اسی کو ماننا ہے، اسی کو سمجھنا ہے. اب یہ کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ایک لفظ آپ کو نوجوان بچوں کے ذہن میں آتا ہے، کربلا سے ہم نے درس کیا لیا. تو لہٰذا آج کے عنوان کو آپ یہ رکھیے کہ کربلا کی حقیقت، یا کہیے آج موضوع مولانا کے کربلا کی ماہیت، یا ہم کہیں گے کربلا کو کیسے سمجھیں، یا موضوع آج کا جو عنوان ہے وہ ہے درس کربلا، کہ کربلا سے کیا درس لیا جائے. تو اس سلسلے میں ہماری جو تقریباً 45-40 منٹ گفتگو رہے گی وہ اسی کے اطراف میں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم گفتگو کریں گے، جو آج کی گفتگو ہوگی
اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن کے تمام سوالات کا جواب آپ کو مل جائے. مکتب اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی بولنے والا سوال کو آپ کے ذہن میں خلق کرتا ہے. یہ سوال آیا؟ ہاں آیا. اب جا کر ڈھونڈو مولا نے کیا کہا. تو جب تک آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے اس وقت تک انسان معرفت کی سیڑھیاں طے نہیں کر سکتا. لہذا یہ ایک بات. اب میں اگر اس بارے میں گفتگو کروں تو کس طرح سے شروع کی جائے کہ آسان ترین ہو. میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو, اس پہ آپ کام کیجئے گا. وہ یہ کہ محرم کے ایام ہیں, کوئی مشکل کام نہیں دے رہا, کوئی مشکل پرچہ نہیں ہے. جا کر پہلی زیارت ہے مفاتیح الجنان میں. اگر آپ کو امام حسین کو سمجھنا ہے تو یہ کتابیں خریدنا بند کیجئے. امام حسین علی کو کیسے پہچانے, امام حسین ابن علی کو کیسے پہچانے. اچھا اب یہ بھی مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا قطعاً کہ کوئی سیمینار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, مجھے نہیں پتا ایسا درس ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن یہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں. مولانا کوئی کتاب ہے کہ جس میں امام حسین کو پہچانے ہم بہتر؟ مولانا کوئی درس ہے ایسا امام حسین کی شناخت کے بارے میں؟ تو اس کا جواب یہ کہ 5ویں اور 6ٹھے امام بہترین درس دے کر گئے ہیں. اگر 5ویں اور 6ٹھے امام سے متصل ہو جاؤ, 5ویں اور 6ٹھے امام سے متمسک ہو جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حسین ابن علی کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات, مولانا حدیثیں پڑھتے ہیں آقا حسین کے بارے میں, تو جتنی حدیثوں میں گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے امام حسین. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جہل کا اعتراف علم کا اعتراف ہے. کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ کے جہل کا اعتراف ہے. ایک شخص جس کو موبائل بنانا آتا ہو, یہ موبائل کیمرہ رکھا ہے سامنے, مجھ سے کہ مولانا اس میں یہ خرابی ہو گئی ہے, آپ صحیح کر دیں گے؟ میں کہوں مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ موبائل کا بڑا بہترین میکینک ہے, ٹیکنیشین ہے, آپ کہتے ہیں میرا موبائل خراب ہو گیا, اس کو دیتے ہیں, وہ دیکھتا ہے, کھولتا ہے, کہتا ہے نہیں پتا. اس کا نہیں پتا اور میرے نہیں پتا میں فرق ہے. اس نے پورے موبائل کو چیک کیا ہے, اپنے علم کو استعمال کیا ہے, جب جا کر کہا نہیں پتا. جبکہ میں نے کس طرح سے کہا مجھے نہیں پتا ہی نہیں, مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لہذا زیارت عاشوراء, زیارت آل یاسین, زیارت امین اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی عقل یہ کہے کہ امام حسین تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے, تو شکر ادا کیجئے, کیونکہ آپ امام حسین کی معرفت کے ایک مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر ذہن سمجھنے سے انکار کر دے, فضائل اس مقام پر ہوں کہ الفاظ تو آپ کی سمجھ میں آئیں لیکن حقیقت تک آپ پہنچنا چاہیں, بدن پر لرزہ طاری ہو جائے, اور سوائے آقا حسین کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے آپ کچھ نہ کر سکیں, تو سمجھ لیجئے کہ یہ معرفت کی ایک سیڑھی آپ نے طے کر لی. اب پہلی بات یہ کہ جو موضوع ہے آج کل, کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ 10 جوابات دیے جا سکتے ہیں, فلاں درس, فلاں درس, فلاں درس, فلاں درس. کربلا ہم کو درس دیتی ہے. پہلا سوال یہ کہ کیا کسی معصوم نے کربلا سے درس لینے کا حکم دیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا. کیا کسی زیارت میں کربلا سے درس لینے کا حکم دیا گیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. مولانا کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا آپ؟ مولانا وہ نماز کے مسائل پہ درس تھا. آج کہاں گئے تھے؟ وہ روزے کے مسائل پہ درس تھا. آج دینیات کلاس کس کے مسائل پہ درس تھا؟ مولانا آج توحید کا درس تھا. آج کس کا درس تھا؟ آج مولا علی کی سیرت پہ درس تھا. تو جب آپ نماز روزے کے بارے میں درس لینے جاتے ہیں, درس ملتا ہے, اسی طرح سے آپ نماز روزہ ادا کرتے ہیں, ہے نا. آپ کو جناب امیر کے بارے میں ہسٹری پتہ لگ جاتی ہے. شکیات نماز پہ درس ہے, اب آپ شکیات کو لے کر چلیں گے, اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. دیکھیے انگریزی اسکولوں کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہن کھلے ہیں, اور ممبر کا نقصان یہ ہے آج کے کہ بچوں کے ذہن کو بند کیا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں, جو انگریزی اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے نا, ہر چیز پہ کوسچن, کریٹیکل تھنکنگ, وہ کریٹیکل تھنکنگ امام باڑہ کے دروازے پہ چھوڑ کے مت آیا کرو.
اندر لے کر آیا کرو کریٹیکل تھنکنگ کو کہ مولانا یہ جو آپ نے بتایا دلیل کہاں پر ہے. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کس امام نے کس رسول نے کہا کہ کربلا کا درس لو. پہلی بات یہ کہا کربلا کا درس لو کہ نہیں, یہ کہا ہے کہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو کس زاویے سے کہا کہ کربلا کا یہ درس ہے. خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات کے اوپر کہ کربلا کے درس کو کہاں سے لیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب عزاداری کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری اس طرح سے کیجئے کہ جیسے امام سجاد نے کی, اور میں ان کا قول آپ تک نقل کر رہا ہوں. مولانا ہمیں ائمہ کی طرح سے امام نے قمع ماری تھی نہیں, امام نے زنجیر ماری تھی نہیں, تو آپ کیوں مار رہے ہیں؟ امام نے تو اس طرح سے عزاداری نہیں کی. تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ کا نتیجہ کیا نکلا کہ امام سجاد کی سیرت کے مطابق عزاداری کیجئے, مولا نے جو کیا وہی کیجئے, جو مولا نے نہیں کیا وہ مت کیجئے. پھر اس کے بعد جب آپ آ کر کربلا سے درس لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین نے تلوار نکالی کربلا یہ درس دیتی ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں ہر ظالم کے خلاف. تو یہ تو امام سجاد نے نہیں کیا. ماتم کے وقت امام سجاد یاد آتے ہیں, اور جب کربلا سے درس لیتے ہو تو اپنی ذہن کے مطابق درس نکالتے ہو. تو آپ طے کیجئے اس بات کو کہ آپ کو جو درس کربلا لینا ہے وہ کس سے لینا ہے. اگر عزاداری کا درس امام سجاد سے لینا ہے تو کربلا کی حسینیت کا درس بھی امام سجاد سے لیجئے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا کی عزاداری کا درس تو امام سجاد سے لیں لیکن آپ حسینیت کا درس اپنی مرضی سے لیں. اور آپ کو 35 برس امام سجاد کی زندگی میں اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ مولا نے کبھی قمع نہیں لگائی لہٰذا قمع مت لگاؤ, تو یہ 35 برس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ امام سجاد نے اپنے دور حکومت میں کسی بھی بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں سوال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جواب اس کا آپ دیں گے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو چھوڑیے کہ کس امام کی سیرت سے, یہ لڑکے بالوں کا کام نہیں ہے کہ امام کی سیرت سے اپنی زندگی کے لیے نتیجہ نکالیں. اگر بچوں کا کام ہوتا کہ امام کی سیرت کے ذریعے اپنی زندگی سے نتیجہ نکالیں تو آپ کا مرجع تقلید قم اور نجف میں بیٹھ کر توضیح المسائل نہیں لکھ رہا ہوتا. آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں واجب اور حرام آپ کی توضیح المسائل کے مطابق ہے. لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ ہے درس امام حسین, درس کربلا کہ کیا درس لیا. اچھا آپ کو نہیں تو آپ دیکھیے جا کر کہ جناب زینب نے کربلا سے کیا درس لیا, آپ دیکھیے امام سجاد نے کربلا سے کیا درس لیا. اگر ہمارے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کربلا سے درس بی بی زینب نے لیا وہی درس آپ لیجئے, اگر بتایا جاتا ہے کہ جو درس کربلا سے امام سجاد نے لیا وہی درس آپ لیجئے, ایک ایک کر کے تمام گفتگو کو دیکھیے, زیارتوں کو دیکھیے, اقوال رسول خدا, احادیث رسول خدا کو دیکھیے کہ کس طرح سے امام حسین کے ساتھ پنجتن نے اور امام حسین کے اولاد سے تعلق رکھنے والے 9 اماموں نے کس طرح سے امام حسین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا. جو آپ کو چیز سمجھنے کا حکم دیا گیا کربلا کے بارے میں اس کو طے کیجئے کہ کربلا کے بارے میں آپ کو کن چیزوں کو سمجھنے کا حکم دیا گیا. عام ترین زیارت جو ہر بچوں کو شاید یاد ہو, آدھی پونی پوری پاؤ, وہ ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں دیکھیے کیا گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ جا کر دیکھیے زیارت اربعین میں کیا گفتگو ہو رہی ہے, پہلی رجب کی زیارت میں کیا گفتگو ہے, نیمہ شعبان کی زیارت میں کیا گفتگو ہے. پھر اس کے بعد آ کر دیکھیے بی بی زینب نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے سید الشہداء کی شہادت کے وقت یا بعد, بالکل سید الشہداء کی شہادت سے وہ خطبہ بی بی کا جڑا ہوا ہے, اس خطبے کو جا کر پڑھیے. پھر جو خطبہ 11 محرم کی صبح کو جب قافلہ کوفے جا رہا تھا بی بی نے کون سا خطبہ دیا اس کو جا کر دیکھیے, اور پھر اس کے بعد طے کیجئے. اور پھر اس کے بعد کربلا کا درس لینے کے سلسلے میں ایک اہم ترین مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے, جس کو آپ غور سے سنیے گا. دو تین بتاؤں گا بڑے اہم ترین مسائل. اچھا دیکھیے کربلا کے, میں یہ گفتگو کیا کر رہا ہوں, کربلا کے بارے میں اپنے پرسپشن کو درست کیجئے. جب بعض منابر سے, منبروں سے عزاداران امام حسین کو اتنا نیچے لایا جاتا ہے, شمر بھی رویا تھا, عمر سعد بھی رویا تھا. مجھے ایک روایت لا کے دکھائی شمر رویا تھا,
عمر سعد رویا تھا؟ امام حسین کی محبت میں رویا تھا یا اپنی بدبختی بد نصیبی اور اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے رویا تھا؟ اگر اتنا وہ امام حسین کے ساتھ اس کا دل ہوتا تو صبح عاشور، عصر عاشور، ظہر عاشور وہ یہ نہیں کہتا کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. مقتل میں جملہ لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو عمر سعد نے کہا احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے گھروں کو آگ لگاؤ. امام حسین کے لیے جس نے رے کی حکومت کی خاطر فرزند رسول خدا کو بیچ دیا، اس کے بارے میں آپ یہ مت کہیے کہ وہ رو رہا تھا. اگر وہ رو بھی رہا تھا تو بنیاد محبت ہونی چاہیے. اپنا بدکارانہ انجام پر اگر کوئی روئے تو اس کا تعلق امام حسین کی محبت کی بنیاد پر رونے پر نہیں ہے. سیدہ نے جہاں پر وعدہ کیا ہے، امام نے جہاں پر وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ یہ ہے، اس کے 3 کمپوننٹ ہیں، 3 اجزاء ہیں. غم، حزن، ملال طاری ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، امام حسین کی محبت ہو، قاتل سے نفرت ہو، جس میں یہ ہے اس کی عزاداری قبول ہے. پسر سعد اور شمر کے دل میں امام حسین کے دشمن سے محبت تھی، عبید اللہ کا احترام تھا، امام حسین کے دشمنوں سے محبت تھی. علی اکبر، قاسم، جون، زہیب، بریر، عابس بن شبیب، اولاد جعفر، اولاد جناب عقیل، اولاد ابو طالب بنی عبد المطلب کے تمام شہزادوں کو جو بے دردی سے قتل کرنے کا حکم دے، اگر اتنی محبت تھی تو ایک مشکیزہ لے کر جانے دیتے. اس کا مطلب یہ کہ نفرت بھری ہوئی تھی. جس ملعون پسر سعد کو اور شب ابن ذوالجوشن کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں دل کو پگھلا نہیں سکی. امام حسین کے قتل میں وہ رو رہا ہے اور آپ کو مقرر کہہ رہے روئے تو وہ بھی تھے. اس سے کہیے جا کر کہ وہ رویا تھا اپنے بد انجام پر. شرط ہے بہشت کی امام حسین کی محبت میں رونا، دشمن سے نفرت رکھ کر. ہم پروردگار نتبرأ من اعدائکم، ہم آپ کے دشمن سے بیزار ہیں، آپ کے دوست سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. لہذا منبر سے مولانا صاحبان جب آتے ہیں تو عزادار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اتنا نیچے لے آتے ہیں. آپ رو رہے ہیں، رویا تو شمر بھی تھا، رویا تو پسر سعد بھی تھا. ایک روایت لا کر مجھے دکھاؤ، ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھی ہو، کہ شمر رویا تھا. پسر سعد کے رونے کا واقعہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پسر سعد رویا تھا ولایت کی وجہ سے رویا تھا، محبت کی وجہ سے رویا تھا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نماز پڑھتے ہو دیکھ کے نماز پڑھنا؟ نماز تو پسر سعد بھی پڑھتا تھا، نماز دیکھ کے پڑھنا، نماز تو عبید اللہ بھی پڑھتا تھا. لیکن جو بنیادی ترین عبادت ہے یعنی سید الشہداء پر اشک بہانا، آپ عزاداروں کو اتنے نیچے لے جاتے ہیں. آپ کے رونے کو فائدہ نہیں ہے. اسی رونے کو چھٹے امام نے معیار جانا ہے، اسی رونے کو رسول خدا نے معیار جانا ہے. خود توجہ کیجیے گا. اور جب قاتلان امام حسین کی طرف جاتے ہیں یہ صاحبان، دیکھیے اس کو رے کی حکومت کی پیشکش ہوئی تھی. یزید کو اپنا تخت بچانا تھا. ابھی آپ کے سامنے وہ دنیا آئی نہیں ہے، آپ کے سامنے آئے گی تو آپ بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے اوپر وحی آتی ہے کیا جیسے آپ نوجوان سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اوپر خدا کا فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ دیکھو پسر سعد کو رے کی حکومت ملنی تھی اس لیے اس نے امام حسین کو قتل کر دیا. آپ کو بھی اگر رے کی حکومت مل جائے گی تو آپ بھی یہ کریں گے. یہ حرام ہے کہنا. اجازت نہیں کسی کو یہ جملہ کہنے کی. جب آپ خود توجہ کیجیے گا میں مزید بتاؤں آپ کو. فکریں کہاں تک لے گئی ہیں. آخری دروازہ بچا ہے امام حسین کی عزاداری کا. اس کی بھی امید اگر آپ سے چھین لی جائے تو کس کی امید پر زندہ ہو؟ مولانا پھر عبادتیں، ارے برباد، کوئی عبادت کام نہیں آ سکتی حسین کی محبت اگر چھن گئی. لہذا آپ اس بات کو، جب آپ عزاداران امام حسین کو نیچے لانا چاہتے ہیں، کہتے گریہ تو یزید بھی کرتا تھا. اور جب آپ امام حسین کے عزاداروں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اصل میں وہ دنیا نہیں ملی ہے جو دشمنان حسین کو ملی تھی. اگر آپ کو وہ دنیا دی جائے تو آپ امام حسین کو چھوڑ دیں گے. بھائی کیسے چھوڑیں گے یہ بچے امام حسین کو؟ یہ صبح سے شام تک اپنے کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، لائٹ کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی، کبھی پانی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، پیدل چلتے ہوئے، موٹر سائیکل پر، بسوں میں، منی بسز میں بیٹھ کر یہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور چاہتے کیا ہیں آپ مولانا صاحب؟ خوب توجہ کیجیے گا. جو آپ گریہ کرتے ہیں اس کا احترام ہے. مجھے بتائیے پھر امام صادق نے کس گریہ کی بات کی ہے؟ امام نے کہا جو گریہ کرے، وہ آپ کا گریہ سطح کا نہیں ہے، پھر کس کا گریہ ہے؟ پھر سیدہ کے گریہ کے بارے میں امام صادق کہیں گے کہ گناہ معاف کیے جائیں گے. پھر سیدہ کے گریہ کے بارے میں کہیں گے ہماری دادی نے گریہ کیا تو جنت میں جائیں گی. پنجتن معصومین کہیں بلند و بالا مقام ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے کہا گیا اپنے دل کو ٹٹولو. آقا حسین کی خالص محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آقا حسین کی خالص محبت کیسے ہوتی ہے؟ جتنے امام حسین کے دشمن ہیں
رتی برابر محبت نہ رکھو. مجھے امید ہے کہ میں نے ایک مرحلہ آپ کے سامنے طے کر دیا ہوگا. اور پہلی بات تو درس حسین ابن علی کیا لیا جائے؟ زیارت عاشورہ میں ہے یہ درس، یا زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے، اربعین کی زیارت میں ہے، یہ عصر عاشور کی زیارت میں ہے، یہ امام حسین کی زیارت وارثہ میں، کس زیارت میں درس ہے؟ کربلا کے بارے میں جو آپ کو کہا گیا، جو بھی کہے کربلا یہ بتاتی ہے، اس سے کہیے امام کا قول لائیے، مستند کسی کتاب میں ہو، زیارت لے کر آئیے. ایک بات، آپ کو امام حسین سے جڑنے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اہل بیت کا وطیرہ سمجھیے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہمارے مصائب کا ذکر کیا جائے. مثال کس کی لاتے ہیں؟ فلاں شخص غیر مسلم ہے، فلاں شخص ایتھیسٹ ہے، فلاں شخص خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی روتا ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ جنت آپ کی ہے نہیں ہے نا؟ تو آپ خدا کے جو کام ہے اپنے آپ کو زحمت مت دیجئے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی. بات ہو رہی ہے جو صاحب ایمان ہے، جو امام حسین کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے، جو امام حسین کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں تک آپ بات سمجھ گئے. اپنے آنسوؤں کو کبھی بے قیمت مت سمجھیے گا. انہی آنسوؤں کے بارے میں امام صادق نے فرمایا ہے. ہارون مکفوف، زید شخام، ابو طالب قمی، یہ تمام دیبل، کمیت، یہ لوگ آئے امام کے سامنے شعر کہے. اس کے بعد جب اشعار کہے تو امام نے فرمایا انشدنی، ایک اور مرثیہ کہو. امام مرثیہ کہا گیا. امام صادق نے گریہ کیا. 4 یا 5 دفعہ امام نے کہا مزید مصائب پڑھو، مزید مصائب پڑھو. اس نے مصائب پڑھے، امام نے گریہ کیا. امام گریہ سے تھکے نہیں، گریہ کیا اور پھر فرمایا من اب کا 50 وجبت لہ الجنہ. اے ہمارے شاعر، جو کسی کو رلائے گا، 50 آدمیوں کو رلائے، ایسے شاعر مرثیہ مصائب پڑھنے والے پر جنت واجب. پھر فرمایا من اب کا 30 وجبت لہ الجنہ، جو 30 لوگوں کو رلائے وہ جنت کا مستحق ہے. پھر فرمایا من اب کا 10، جو 10 لوگوں کو رلائے اس کے اوپر جنت ہے. فرمایا من اب کا، جو کسی ایک شخص کو رلائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. فرمایا من بکا، جو مرثیہ پڑھ کے خود روئے اس کے اوپر جنت مستحق ہو گیا. فرمایا من رسا، جو مرثیہ پڑھے وہ تباہ کا، اور اس کی شکل پر آثار ایسے آئیں کہ گویا رو رہا ہے، رو نہیں رہا، اس کی شکل پر آثار ایسے آئیں، فرمایا وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا. تو امام صادق اہل بیت کے چاہنے والے کو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کے دشمنوں سے بغض ہے، 2 شرطیں، جس کے دل میں اہل بیت کے دشمنوں سے بغض ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت ہے، اور جو رو رہا ہے کس لیے؟ امام کی محبت میں. امام فرما رہے ہیں تم رو یا رلاؤ 50 کو، اچھا نہیں 30 کو، اچھا نہیں 20 کو، 10 کو، 7 کو، 1 کو، خود رو. اچھا خود رو نہیں، مرثیہ پڑھو، رونے کی کیفیت طاری ہو جائے، جنت کے مستحق ہوگے. فرمایا ولا، ہمارا جب گریہ کرنے والا عزادار گریہ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں، وہ تسیل علی خدیہ، اور اس کے رخساروں پر بہیں، اس سے پہلے کہ وہ گریہ کرے، امام فرماتے ہیں خدا کی رحمت اس کے وجود کو آ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. اور پھر وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً، فرمایا اگر آنسو میں سے دمعتن، ایک آنسو کا قطرہ جہنم پر ڈال دیا جائے تو آتش جہنم بجھ جائے گی، حرارت ختم ہو جائے گی. خوب توجہ کیجئے گا، یہی آنسو جس کو ممبر سے، آپ کے ممبر سے بے قیمت کیا جا رہا ہے، ایسے رونے کا فائدہ نہیں، ویسے رونے کا فائدہ نہیں. مولانا صاحب آپ مجلس کس بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ میں تمام شرائط سلمان فارسی کی موجود ہیں، یا آپ ابو ذر غفاری ہیں، یا آپ ابو الفضل عباس ہیں؟ میاں جیسے تم ویسے ہی ہے. اور مولانا صاحب اپنے کو کہہ رہا ہوں، مجھ سے کئی گنا بہتر یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے، مجھ سے کئی گنا بہتر میرے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھ سے کئی گنا بہتر میرے بچے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ کی مجلس اس زمرے میں نہیں آتی کہ جو مجلس پڑھنے والے ذاکر کو ثواب ملے گا، تو ٹھیک ہے، پھر ان کا گریہ بھی اس زمرے میں نہیں آتا، ان کا گریہ اس زمرے میں نہیں آتا. آپ جو ممبر پر چڑھ کے دھمک کے بیٹھ گئے، آپ کی مجلس اس زمرے میں آتی ہے کہ امام صادق آپ کے مصائب کی تعریف کریں. تو آپ آسمان سے اترے ہیں، یہ سب کے یزید و شمر کے خاندان سے ہیں، نعوذ باللہ. خوب توجہ کیجئے گا، آپ کے انہی شرط آنسوؤں کی بنیادی لحاظ سے 2 ہیں. کیا 2 ہے؟
کہ تم بغض رکھو امام حسین کے قاتلوں سے اور محبت رکھو امام حسین سے، اور اس سے بڑھ کر شرط کمال یہ ہے کہ ولایت کے مرحلے پر سمجھو. ولایت کا مرحلہ کیا ہے؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و اولادہ المعصومین حجج اللہ. لہذا اپنے آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانیے. امام فرما رہے ہیں ایک آنسو کا قطرہ اگر جہنم میں پھینک دیا جائے تو جہنم بجھ جائے گی اور اس کی کوئی حرارت باقی نہیں رہے گی. کس کا آنسو ایسا ہے؟ وہی امام نے شرائط بتائیں. لہذا سب سے پہلی بات یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کربلا سے درس لیں، کربلا سے درس لیں. کیا درس لیں؟ اور اس درس کو جو لیں گے ویلیڈیٹی کیا ہے، اوتھینٹسٹی کیا ہے، اوتھینٹیکیٹڈ کیا ہے، معتبر ہے وہ درس کے نہیں ہے. دیکھیے یہ موضوع مجھے نہیں رکھنا تھا، لیکن مسلسل جو میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور جو مسلسل بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور بچے کنفیوز ہیں، مولانا پھر گریے کا کیا فائدہ، ہم ماتم کریں تو کیا فائدہ. یہاں پر میں اپنی بات کو نہیں ٹھوک پیٹ کے آپ کے سامنے کر رہا ممبر پہ، یہ سید الشہداء کے غم میں نکلنے والے آنسو کی عزت کو بچانا نہیں چاہ رہا. ایکسپلین اور افہام اور تفہیم اور تشریح اور تبیین کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آنسو کی حقیقت کیا ہے. سید الشہداء کے اس وجود سے جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. رحم اللہ وجوہن تغیرت من اجل الحسین. خدا ان چہروں پر رحمت نازل کرے جو مولا حسین کی خاطر ان کا رنگ بگڑ گیا ہے. خدا اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا، اس چیخ پر رحم فرما جو ہمارے غم میں نکلتی ہے. پروردگار فرمایا ہمہ لنا تسبیح، تمہارے حلق سے جو ٹھنڈی سانس نکلتی ہے ہمارے غم میں وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہے. دیکھو وہ ہمہ لنا عبادہ، جو تمہارے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے ہماری وجہ سے، وہ عبادت ہے. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں اور امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں، کہ جو جب راوی آیا اور اس نے امام سے گفتگو کی، امام نے کہا تمہاری یہ حالت ہوتی ہے، گریہ اس طرح سے کرتے ہو. جب اس نے کہا تو امام نے کہا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں. یأمنون اذا آمنا، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ہمارا امام محفوظ ہے تب وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہیں. اور جب ہمیں کوئی خوف طاری ہوتا ہے، ہم پر خوف لاحق ہوتا ہے، تو یہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا امام پریشانی میں ہے، گھبراہٹ کے مرحلے پر ہے. تو آپ جا کر سب سے پہلے دیکھیے زیارات کو معصومین کی، آپ جا کر سب سے پہلے دیکھیے زیارات میں آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے. زیارت عاشورہ پوری پڑھیے، زیارت وارث پوری پڑھیے، جو زیارت مطلقہ ہے، زیارت مخصوصہ ہے، تمام کی تمام چیزیں وہ پڑھیے. اور اس کے بعد اب ایک چیز اور، آپ زیارت میں جا کر رجب کی زیارت میں پڑھیے. پہلی رجب کی زیارت ہے، اس امام حسین علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا عصر عاشور. اس زیارت کا ایک جملہ ہے، مولا ابا عبداللہ سید الشہداء ان لم یجب کا بدنی و جسدی عند استغاثتک فقط اجابک. مولا سید الشہداء جب آپ نے عصر عاشور 61 ہجری میں مدد کے لیے پکارا تھا نا، تو میں اپنے بدن کے ذریعے مدد نہیں فراہم کر سکا. یہ جملہ معمولی نہیں ہے، میں اس کی تشریح پیش کروں گا آپ کے سامنے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. مولا جب آپ نے عند استنصار کا، جب آپ نے نصرت کے لیے طلب کیا تھا سب کو، حل من مغیث یغوثنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری پکار پر ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری مشکل کو ہم کو مشکل سے نکالنے والا. جب امام حسین نے یہ کام کیا تھا تو ظاہر کہہ رہا ہے پہلی رجب کی زیارت. مولا میں موجود نہیں تھا، میں 2024 میں پیدا ہوا ہوں، میں 1980 میں پیدا ہوا ہوں، میں 1970 میں پیدا ہوا ہوں، میں 1950 میں پیدا ہوا ہوں، نہیں تھا میں 61 ہجری میں. تو بدن کے ذریعے میں نے آپ کی پکار پر لبیک نہیں کیا. رکو ذرا یہاں پر بیٹا، چندہ رکو، آپ نہیں تھے اس وقت. اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ آج کی کربلا سے متصل ہونا ہے. زیارت کہہ رہی ہے فقط اجابکا روحی. اسی وقت 61 ہجری میں نے آپ کو اپنی روح کے ذریعے جواب دیا تھا، بدن میرا نہیں تھا. بدن میرا نہیں تھا، روح کے ذریعے. آج لبیک نہیں کہا میں نے، آج کوئی کربلا نہیں ہے، میں نے اسی کربلا میں اسی وقت آپ کو لبیک کہا.
اہل بیت کا قانون سن لیجئے، اور میں اتنی دفعہ یہ واقعہ بتا چکا ہوں، لا تاخی فلانا شاہد. امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا جمل کا واقعہ ہوا ہے، جنگ فتح ہو چکی ہے جناب امیر کی. اس نے آ کر کہا یا علی لا تاخی فلانا شاہد، وہ جو میرا بھائی تھا وہ کاش آج زندہ ہوتا، آپ کی فتح کا جشن دیکھتا. زیارت کا جملہ یاد ہے نا، ابھی پڑھا ہے میں نے مولا حسین کی زیارت کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ کہا کہ میرا فلاں بھائی زندہ ہوتا کتنا خوش ہوتا. مولا نے کیا کہا؟ اچھا تمہارا بھائی مر گیا، خدا مغفرت فرمائے، قبر پہ چلو فاتحہ پڑھیں، خدا رحم اللہ اور خدا مغفرت فرمائے. کیا کہا مولا نے؟ جو جملہ اس نے کہا آپ کی فتح دیکھتا خوش ہوتا، مولا اگر کہ فاتحہ پڑھ دو تو بات تو برابر کی نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے مولا آپ کی فتح دیکھ کے خوش ہوتا، اس کے بارے میں بتائیے مجھے کہ جو آپ کا شیعہ ایسا ہے جو آپ کی فتح کو دیکھ کر سن کر خوش ہو، وہ کیسا ہے؟ تھا تو آپ کا محب، فاتحہ پڑھتے رہیے، مولا آپ جو بھی اس کو بخشیے چیز، اس کی بخشش کی دعا کیجئے. اس جملے کا جواب چاہیے. کہا کہ لیت اخی فلانا شاہد، میرا فلاں بھائی زندہ ہوتا تو خوش ہوتا، کاش ہوتا جمل والوں پہ آپ کو فتح ہوئی. تو جناب امیر نے فرمایا احوا اخی کانا معنا، کیا تیرے بھائی کے دل کا تمایل، جھکاؤ، پیار، محبت ہمارے ساتھ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا کہ نعم، جی مولا تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ خوش تھا. اچھا میں اپنے جملے بھی ملا رہا ہوں اس میں، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ خوش تھا. امام نے کہا مولا نے یہ نہیں فرمایا خدا انشاءاللہ قبر برزخ وہ تو ہے، مولا نے ارادہ کر لیا اس کی برزخ تو ٹھیک ہو گئی سا. تو مولا نے فرمایا کہ لقد شاہدنا، وہ ہمارے ساتھ تھا. کیوں کہہ رہے ہو تم کہ ہوتا تو دیکھتا؟ وہ دیکھ رہا تھا. کیا مطلب، کیوں فرمایا مولا نے؟ دیکھیے سوال پر بنیاد بنتی ہے. اب میں آپ کے اوپر طرز بھی آ رہا ہے، مجھے رحم بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ کو خامخواہ الجھائے جا رہا ہوں. اہل بیت کے طریقے کو سمجھیے، اپنے مولا کی روح کی بلندی کو سمجھیے. چھٹے امام کے پاس وہ آیا شخص، ابن رسول اللہ زیارت پہ نہیں جاتا ہوں، مولا کے آپ کے جد مولا حسین کی زیارت پہ نہیں جا پاتا. چھٹے امام نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث جب بھی بتاتا ہوں اپنے الفاظ ملا کر بتاتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے سمجھنا. چھٹے امام نے پوچھا فرض کیجئے کہ کیوں نہیں جاتے؟ خود ہی بتا رہا ہے میں بصرے کا مشہور شخص ہوں، خلیفہ کا وہاں پر گورنر ہے، وہ بتا دے گا کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی. امام نے کہا کہ کیا؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب مرو، لعنت ہو، ہمارے جد کی قبر پہ نہیں جاتے. فاطمہ کے بچوں کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ کام کرتا ہوں مشکل ہو رہی ہے، تو امام کہا اچھا یہ چھوڑ کے یہ کر لو. مولا یہ نہیں کر سکتا، اچھا یہ کر لو. مولا 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتا قل هو اللہ کو، مولا کہیں گے 5 دفعہ پڑھ لو. تو مولا 1000 دفعہ تھی تو 5 دفعہ کیسے؟ دیکھو ولایت ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں 5 دفعہ، ہم چاہیں 1000 دفعہ. اچھا بچے کرتے ہیں مولانا وہ 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، وہ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے ایک بچے کا میں کہا بیٹا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، ایک صاحب ہیں جن کو، ایک ہستی ہے جس کو اس کا پتہ ہے کہ تو ان سے پوچھ لیں. میں نے کہا میں نہیں پوچھ سکتا. کہ مولانا کون ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارا آخری آقا ہے. یہ صرف اور صرف امام کے اختیارات میں سے ہے کہ آپ امام سے کہیں کہ یا ابن رسول اللہ 7 طواف لگانے تھے، تھک گیا ہوں 6 لگا لوں. یہ امام سے پوچھنا. ہم لوگ ہیں مولانا کتاب کے ہم غلام ہیں، جو لکھا ہے وہ بتا دیا. اس وقت تک تو 7 طواف ہیں. مولا امام آئیں گے کیا ہوگا؟ پھر وہ دیکھتے رہنا کیا ہوگا، امام سے کچھ پوچھ لینا. تو اس بات کو سمجھیے. امام نے جب کہا، اس نے پوچھا کہ تم جاتے ہو قبر پہ؟ اتاتی قبر الحسین؟ کہا نا، رجل مشہور من اہل البصرہ وعندنا من یتبع هوى هذا الخلیفہ. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی خلیفہ سے جا کر میری شکایت نہ کر دے کہ یہ حسین کی قبر پہ بھاگتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. تو مولا بڑا مشکل ہو جائے گی آپ کے چاہنے والوں کے لیے شہر میں، کیونکہ سب سے مشہور میں ہوں، سب میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو سب کہیں گے سردار یہ ہے، اس کے ساتھ 150 لوگوں کو اور جیل میں ڈالو.
تو امام ناراض نہیں ہوئے. کیا رحمت ہے جناب سیدہ کی اولاد کی. فرمایا افما تذکرو افتذکرو ما سنع بہ. اچھا زیارت پہ نہیں جاتے, یاد کرتے ہو جو ہمارے جد کے ساتھ کیا گیا. درس کربلا امام صادق بتا رہے ہیں, یاد کرتے ہو جو کربلا میں ہمارے جد کے ساتھ ہوا ہے. کہا کہ جی یاد کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ میں یاد کرتا ہوں تو استعبرو, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور حتی یستبین فی وجہی, مولا کے غم کو جب یاد کرتا ہوں نا تو غم کے آثار میرے چہرے پر آ جاتے ہیں. استعبرو و یستبین ذالک فی وجہی, غم کے آثار دل سے نکل کر چہرے پر آ جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. حتی امتنع من الطعام, اور مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. میرے گھر والے میری حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. جب امام صادق نے یہ سن لیا کہ یہ اس سطح پر ہے, فرمایا مبارک ہو, تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے غم میں گریا کرتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اور سترہ حضور آبائی عند موتک, اور تم دیکھو گے میرے آبا و اجداد کو اس وقت کہ جب تمہارا دم نکل رہا ہوگا اپنے سرہانے. سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ امام نے پہلے نہیں فرمایا فقہ الحدیث کو سمجھیے, حدیث کی باریکیوں کو سمجھیے. امام نے فرمایا اگر تم ایسے ہو, اچھا یہ کرتے ہو جی, پھر اس کے بعد یہ پڑھتے ہو جی, اس کے بعد یہ کرتے ہو ہاں, اس کے بعد وہ کرتے ہو جی, تو دیکھو تم ان میں سے ہو, اور موت کے وقت تم میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. خوب توجہ کیجیے گا. میں کہوں گا یبنا رسول اللہ, یہ انعام اتنا کم کیوں دیا آپ نے؟ چھٹے امام اگر مجھ سے پوچھیں کون سا کم انعام دیا ہم نے نادان, میں کہوں یبنا رسول اللہ آپ کہتے حورے جنت نہریں. امام فرمائیں گے عالم وجود میں میرے باپ دادا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ خوب توجہ کیجیے آپ امام کیا فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا تم یہ کرتے ہو تو تم موت کے وقت, یعنی کیا مطلب آپ جانیں اس کو سمجھیں. جو اہل بیت کا سچا چاہنے والا ہے نا, محبت کرتا ہے اہل بیت سے اور دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہے, اس کی جنت ہے ہی یہ اہل بیت سے محبت, دشمن سے نفرت. لہٰذا تبھی یہی دکھایا جائے گا. بھائی تم اسی جنت کو چاہتے تھے, یہ دیکھو علی مرتضیٰ نازل ہو رہے ہیں, حسین ابن علی آ رہے ہیں, حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں, سید ساجدین آ رہے ہیں, محمد باقر آ رہے ہیں, یہ تمام کے تمام آ رہے ہیں. یعنی تم ان کو دیکھو گے اپنی موت کے وقت. راوی نے یہ نہیں پوچھا کہ ابن رسول اللہ پھر حوض کوثر, جنت, حور, قصور, غلمان, سیب, انار, موسمبی. راوی خوش ہو گیا, اس سے آگے کیا مانگوں؟ جب بلند ترین اعمال بتائے جاتے ہیں نا, امام رضا نے بتایا اگر یہ کام کرو گے, پہلی محرم کی حدیث 8-9 جملے امام رضا کے ریان ابن شبیب سے. امام نے فرمایا یہ کرو گے ہمارے ساتھ ہمارے حجروں کے پڑوس میں رہو گے. ریان ابن شبیب نے یہ نہیں پوچھا ابن رسول اللہ سیب کے درخت کیسے ہوں گے وہاں پر, انار ہوگی کہ نہیں ہوگا, دودھ کی نہریں ہوں گی. ارے امام رضا کے پڑوس میں, بس چھوڑ دو, بھول جاؤ سب کچھ. یہ ہے کربلا کا درس کہ آپ جڑیے امامت سے. کربلا کا درس یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو لیجئے کہ جو امام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اور جو زیارتوں میں آیا ہے. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. شکریہ بیٹا. مولانا پھر عمل کہاں گیا؟ آپ نے نماز کی بات نہیں کی, روزے کی بات نہیں کی, گریے کی بات کی. سرکار یہ مکتب اہل بیت کا تصور ہے, عقیدہ ہے ہمارا, ایمان ہے کہ یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں یہ نماز, روزہ 10 آپ کے اصول دین ہیں, 5 فروع دین ہیں. ان 15 چیزوں کی بنیاد مودت اہل بیت. کہ مولانا دیکھیے نماز کا مقابلہ عزاداری سے کر رہے ہیں. نماز فروع دین ہے اور امام حسین اور امامت اصول دین ہے. دیکھیے
جس بحث میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات کرنا اس سے مت پڑھیے. امام حسین اصول دین میں سے نہیں ہے. امام حسین کو امام ماننا اصول دین میں سے ہے. امامت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے. یعنی ذات امام حسین اصول و فروع سے بالاتر ہے. اب آپ کو حدیثوں کے ذریعے اگر بات کی جائے، جب راوی آتا ہے کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ خدا کا چہرے سے کیا مراد ہے؟ امام نے پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ کہتے ہیں خدا کا چہرہ بچے گا، بقیہ سب مر جائیں گے. امام نے کہا سبحان اللہ، ان اللہ عز و جل، خدا اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اس کا چہرہ ہو انسانوں کے چہرے کی طرح. پھر فرمایا کیا ہے؟ کہا خدا کا چہرہ ہم ہیں جو تمہارے درمیان ہیں. تو ہم اتنا زیادہ عقیدے پر، ایمان پر، عزاداری کو اس طرح سے، امامت کو اس طرح سے، امام سے محبت اس طرح سے، امام کے دشمنوں سے نفرت اس طرح سے، یہ جو آپ تمام کام کیوں بتائے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نماز کی بنیاد ہے. آپ کی نماز کو کہاں جانا ہے؟ عالم قدس میں. آپ کے روزے کو جانا ہے عالم عرش میں. آپ کے حج کو جانا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس. یہ کون لے کے جائے گا وہاں تک؟ کوئی ایک چیز تو ہو جو لے کے جائے. سوال ہے، یہ سوال ہے کہ کوئی ایک چیز ہو جو لے کے جائے. تو وہ ہے محبت اہل بیت کہ جو لے کر جائے گی آپ کی عبادتوں کو عالم غیب تک. دو چار جملے میں اور فضائل کے پڑھوں، پھر اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں. وہ جو نماز بچے پڑھتے ہیں نا ہمارے، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ واجب ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. یاد رکھیے رکوع میں اس ذکر کے بعد درود پڑھا کیجئے، سجدے کے ذکر کے بعد درود پڑھا کیجئے، اور جب آخری رکوع میں جائیں تو پڑھیے اللہم صلی علی سبحان ربی العظیم وبحمدہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. سجدے میں بھی صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیے ذکر سجدہ کے بعد. قرآن کی ایک آیت ہے، خدا فرما رہا ہے قرآن کی اس آیت میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کی چیزوں کو ہر وقت جب بھی تم سجدہ کرو سجدے کے مقام پر اس کو اپنے ساتھ لو. نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ، سجدہ کرنے، بدترین میلے کچیلے کپڑے مت پہنیے، سب سے اچھے کپڑے پہنیے. جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں دھلے دھلے، کیوں خدا کہہ رہا ہے قرآن میں. خواتین کیا کریں؟ اپنا جو سونے چاندی کی زیورات ہیں وہ پہنیں. مرد کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہنیں، عقیق فیروزے کی انگوٹھی پہنیں. عطر لگائیں کہ نہیں لگائیں؟ زینتکم، اپنی زینتوں کو لے کر چلو نماز کے وقت. سجدگاہ صاف ستھری ہو، تسبیح اچھی ہو. اب مثالیں بہت ساری ہیں. بہرحال لباس اچھا ہو، ایسا لباس ہو کہ جو آپ کا سب سے اچھا پاک و پاکیزہ صاف ستھرا لباس ہو. ایسا لباس نہ ہو کہ اگر دروازے پہ کوئی گھنٹی بجائے تو آپ جاتے ہوئے شرمائیں. یہ اس آیت سے نکل کر آ رہا ہے. تو مولانا یہ لباس ہے اچھا، اس سے اچھا یہ ہے، یہ پہنیے. مولانا یہ تو سب سے اچھا ہے لیکن اس سے اچھا بھی یہ ہے تو یہ پہنیے. مولانا اس سے اچھا یہ لباس ہے تو یہ پہنیے. مولانا یہ خوشبو ہے اچھی ہے، اس سے اچھی جو خوشبو ہے ہمارے پاس یہ ہے، یہ لگائیے. لیکن مولانا اس سے جو اچھی ہے وہ یہ خوشبو ہے تو یہ لگائیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی؟ تو یہ تو ہو گئی ظاہری زینت کی بات. دل میں کیا رکھ کے چلو؟ بغض نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی بیچارہ مسلمان بھائی ہے، جلاپا مت کرو، اس کی بربادی کی دعا مت مانگو. نماز تمہاری اٹک جائے گی، نہیں جائے گی آسمان تک، ہے نا. دوست سے دیکھ کے جلاپا ہو رہا ہے، دو گاڑیاں آ گئیں، خدا ایک گاڑی اس کی تباہ ہو جائے، نہیں جائے گی نماز آپ کی اوپر، میری نماز نہیں جائے گی. دل میں غیبت کرنے کا، اس کی غیبت کرتا ہوں میں اپنے دوست مومن کی، برادر کی، نہیں جائے گی نماز اوپر، کیونکہ دل بیمار ہے. اگر جسم کے بارے میں خدا نے کہا کہ زینت رکھو تو دل کی بھی تو زینت ہے. حسد سے بچو،
غضب سے بچو، کینے سے بچو، تمام چیزوں سے بچو. سب سے بڑی دل کی زینت کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو سب سے بڑی دل کی زینت جو ہے وہ قرآن بتائے گا. تو قرآن میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ قرآن کے مطابق سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ رحمت للعالمین. قرآن میں سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ رحمت للعالمین کی ہستی. تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت للعالمین کو دل میں رکھو. کس طرح سے دل میں رکھیں؟ بھائی محبت کو دل میں رکھو. قرآن تو کہیں نہیں کہہ رہا مولانا، قرآن کر رہے ہیں نا. تو آئیے ذرا سورہ شورا پر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم رسول کو مت رکھو دل میں اپنے. قرآن کہہ رہا ہے رسول کے گھر والوں سے محبت کرو گے تو رسول تمہارے دل میں آئے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجئے. یہاں پر اگر توہین رسالت کا مقدمہ نہ چل جائے. چاہتے ہیں رسول خدا کے دل میں محبت آئے اور آپ کی محبت رسول خدا کے دل میں آئے تو رسول خدا کا قرضہ رسول خدا کو واپس کیجئے. رسول خدا کا جو دین ہے، جو قرض ہے، جو ادھار ہے آپ پر، وہ رسول خدا کو واپس کیجئے. وہ کیا ہے؟ کوئی اجر نہیں چاہتا. میرے گھر والوں کی محبت رکھو، میرے گھر والوں سے محبت کرو. قرآن کے مطابق خوبصورت ترین چیز کیا ہوئی؟ رسول خدا کے گھر والوں سے محبت. رسول کی رسالت کو مانیے اور رسول کے گھر والوں سے محبت کیجئے. اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے رسول خدا کو ان کا اجر دے دیا. تو رسول خدا کے گھر والوں کی محبت ہے رسول خدا کی رسالت کے برابر. اگر برابر نہ ہوتی تو خدا حکم کیوں دیتا کہ رکھو تاکہ رسول کو اجر دو؟ تو جس بدن پر پاک و پاکیزہ کپڑے ہوں اس کے پاس زینت ہے. جس کے بدن پر بہترین خوشبو ہو وہ زینت ہے. جس کے پاس اچھے پاکیزہ کپڑے ہوں وہ زینت ہے. جو اچھے مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ زینت ہے. جو اچھی خوشبو لگا کے جا رہا ہے وہ زینت ہے. جس کے دل سے حسد، تہمت، جلاپا، تکبر، تعصب، عصبیت، نسل پرستی، یہ تمام چیزیں نکل چکی ہیں، اس کا دل پاک ہے. لیکن یہ طہارت کب اپنے مقام پر پہنچے گی بلند ترین؟ جب آل رسول کی محبت ہوگی. لہذا وہ نماز کے جو بغیر آل رسول کے پڑھی جائے اس پہ کوئی زینت نہیں ہے، کوئی آرائش نہیں ہے سوائے غلاظت کے. محبت اہل بیت رکھ کر دل میں جو نماز پڑھی جائے زینت مکمل ہوگی. لہذا آپ اسی لیے دیکھیے آپ کو محبت اہل بیت کے سلسلے میں سنی شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ملے گا. محبت اہل بیت شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. محبت اہل بیت سنی شیعہ متفقہ فیصلہ ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ یہاں تشریف فرمائیں. وقت ہو گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ زیادہ آج آپ کو زحمت نہ دی جائے اور جو اس امید سے آئیں کہ مسائل طویل پڑھے جائیں اور مسائل مختصر پڑھوں گا میں. اور اس وقت 11 محرم کی رات آ چکی ہے، شب 12. اس وقت جو اہل بیت کا قافلہ ہے وہ کوفے کے پاس پہنچ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب نے نماز تہجد دروازہ کوفہ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھی ہے. جب مدینے سے جناب زینب کی سواری چلی، بھائی موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں. بھائی ہاتھ تھام رہا ہے، کوئی محمل کا پردہ اٹھا رہا ہے، کوئی چادر کے گوشے کو تھامے ہوئے. بی بی تشریف فرما ہوئی ہیں، نالین دی گئی. مکے میں حج کے لیے گئیں جناب زینب بھائی کے ساتھ. تمام بھائی موجود ہیں. شہزادی کوئی حکم ہے، کوئی کام ہے تو بتائیے. جن جن جگہوں پر بی بی نے پڑاؤ ڈالا کیا حکم دیا جاتا ہوگا؟ زینب کے ناقے کو آرام سے بٹھاؤ. عباس ناقے کی لگام پکڑتے ہوں گے، علی اکبر 10 بستہ، پھوپھی کا ناقہ بیٹھے، پھوپھی اماں پردہ ہٹایا، تشریف لائیے. اطراف میں کون ہوتا ہوگا جناب زینب کے ناقے کے؟ بنو ہاشم کے شہزادے. 18 محرم ہیں اس قافلے میں جناب زینب کے. 18 محرم، بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے. 18 محرم ہیں. کمی نہیں ہے بی بی زینب کو. کون مجھے محمل میں بٹھائے گا؟ کون اتروائے گا؟ کون ناقے کو بٹھائے گا؟ پانی کی ضرورت ہے، اکبر دوڑے ہوئے جائیں گے. مسلح کہاں بچھانا ہے؟ اون محمد حاضر ہیں. لیکن ایک وقت وہ آیا
کہ جناب زینب نے جب کربلا سے صبح 11 محرم کو رخصت ہو رہی ہے یہ بی بی، مقتل میں نہیں دیکھا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے نا کہ نظرت یمینا و شمالا، بی بی نے دائیں بائیں جب نگاہ دوڑائی ہوگی تو کیا منظر دیکھا ہوگا قتل گاہ کا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، دیکھیے کسی گھر میں بہت سارے اگر عزادار ہوں تو سب سے زیادہ دکھیا انسان کو جا کر تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ اس قافلے میں ایک ایسی بیوی بھی ہے جس کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا، اسی قافلے میں ایسی خواتین بھی ہیں جن کے 13-14 سال کے بچے مارے گئے، اسی قافلے میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جن کے شوہر قتل ہوئے، اسی قافلے میں زوجہ عباس بھی ہیں، ام فروہ بھی ہیں، رباب بھی ہیں، اسی قافلے میں سکینہ اور رقیہ جیسی شہزادیاں ہیں کہ جن کے باپ اور بھائی اور چچا مارے گئے۔ لیکن عزیزوں، سب سے زیادہ تعزیت کی ضرورت کس کو ہے؟ اس پورے قافلے میں زینب کبریٰ وہ ہے کہ جو سب کا غم اپنے کلیجے سے لگائے تمام بیویوں کو تعزیت پیش کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بیوی آگے بڑھ کر بی بی زینب کو تعزیت پیش کرے، لیکن زینب کرے تو کیا کرے؟ کبھی جناب فروہ کو جا کر تسلی دیں، کبھی رباب کو، کبھی سکینہ کا ہاتھ تھامیں، کبھی رقیہ کو تسلی دیں۔ اور یہاں پر ایک اور امام بھی ہے جس کا بدن بخار میں پھک رہا ہے، جو بخار میں جس کی طبیعت ناساز ہو، جب سید سجاد کے پاس بی بی زینب جاتی ہوں گی، بیٹا سجاد کچھ چاہیے تو نہیں؟ پھوپھی اماں اگر پانی کے 2 گھونٹ ہو، اگر سید سجاد کہہ دیں جس کے بدن میں بخار کی کیفیت ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، سید سجاد میں کہوں گا بی بی کس کس کو پانی پلاؤ گی، کس کس کی تشنگی کو مٹاؤ گی؟ ارے کون ہے جو بی بی کو تعزیت پیش کرے؟ 11 محرم بی بی کو محمل میں بٹھایا گیا، علی اکبر اٹھو پھوپھی جا رہی ہے، عباس حسین ابن علی اٹھیے، زینب مقتل سے رخصت۔